جواب دیا جائے گا تمہاری زندگی میں تم پر 2 فرشتے مقرر تھے جو تمہاری نگرانی کرتے تھے جبکہ تم اپنی زندگی پر خوش تھے، اس کی نعمتوں پر تکبر کیا کرتے تھے، تمہاری گفتگو، تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ لکھا گیا، تم اسے بھول گئے، لیکن اللہ عز و جل کے ہاں سب کچھ موجود ہے۔ اب حساب کی طرف آؤ، جواب کی تیاری کرو، ورنہ عذاب کے گھر یعنی دوزخ کی طرف لے جاؤ گے۔ یہ بات سن کر خوف کے مارے دل پھٹ جائے گا، جب نام عمل دیکھے گا کہے گا ہے افسوس، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جس انسان کا یہ حال ہو کہ اس کا نام و نشان نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر سے موت کی سختیوں، قبر کی ہولناکیوں، قیامت کی وحشتوں سے واسطہ پڑے گا، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تکبر کرے۔ غور کیجیے، ایک لمحے کے لیے کسی کو کمتر جانے، حقیر جانے، کھٹیا جانے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان پر اس کی ابتدا اور درمیان کا حال تو واضح ہے، اگر اس کا انجام بھی آشکار ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ کتا اور خنزیر بننا پسند کرے، تاکہ قیامت کے روز جانوروں کے ساتھ مٹی ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے۔ حجت الاسلام فرماتے ہیں ایک اور مقام پر، اگر تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو تجھ سے کتا اور خنزیر بھی بہتر ہے، کیونکہ قیامت کے روز انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، نافرمانوں، سرکشوں، متکبروں، بے ایمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ الامان الامان الامان، یا خدا تو میرا ایمان سلامت رکھنا، یا خدا تو میرا ایمان سلامت رکھنا، پائے اور رضا رکھنا، پائے اور رضا رکھنا۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس شخص کو اپنے انجام یعنی ٹھکانے کا علم نہیں، جہنم میں جائے گا یا جنت میں داخلہ ہوگا، تو یہ بات ہی اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تکبر کا بہترین علاج ہے، اور یہ علاج انسان کو تکبر کی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور علاج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجویز فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، فرماتے ہیں تکبر کا عملی علاج اللہ تعالی اور تمام مخلوق کے لیے عملاً تواضع اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کیسے اختیار کرے؟ اس پر ایمان لائے، اس کی عبادت کرے، اس کی بارگاہ میں جھکے رکوع کرے، اپنا اشرف عضو پیشانی اس کے سامنے جھکائے۔ وہ نادان جو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مؤمن پارہ 12 آیت 60، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔
ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تو تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کثرت سے اپنے رب عز و جل کی عبادت کرے، اس کی بارگاہ بے نیاز میں خوب جھکے، خوب رکوع کرے، خوب سجود کرے۔ تکبر کا ایک علاج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو آدمی تواضع کا طلبگار ہو، تکبر سے جان چھڑانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ اتباع رسول اختیار کرے، آقا کی اتباع کرے، فالو کرے، پیروی کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری، سبحان اللہ، سنیے، اللہ نصیب فرمائے ہمیں۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا محبوب کبریا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی عادت ایسی نہ تھی جو متکبروں کا شیوا ہوتا ہے۔ جو شخص بھی آپ کی دعوت کرتا، سرخ ہو یا سیاہ، غلام ہو یا آقا، آپ اس کی دعوت قبول فرماتے۔ زمین پر گری ہوئی کھجور پاتے اسے اٹھا لیتے۔ ایسے دراز گوش یعنی گدھے پر سواری کرنے سے عار محسوس نہ فرماتے جس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا گیا۔ سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گدھے پر سوار ہوتے اپنے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیتے، اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں عار محسوس نہ کرتے، ذکر الہی عز و جل کثرت سے فرماتے، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ فرماتے، بیوہ اور مسکینوں کی خیر خواہی فرماتے، تکیہ لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے، لوگوں سے آگے نہ چلا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات زمین پر ہی تشریف فرما ہو جایا کرتے، زمین پر ہی تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرمایا کرتے، بکری کی ٹانگیں باندھ کر دودھ دوہتے، مریض کی عیادت کرتے، یہاں تک کہ فقراء اور مساکین کی بھی جنازے میں شمولیت فرماتے۔ معمول مبارک تھا اور ہے کیا؟ سلام میں پہل فرماتے۔ معمول تھا، اب ہے کیسے؟ سنیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، اب بھی جب کوئی زائر دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت مبارکہ اس کے سلام کرنے سے پہلے اسے سلام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ پر کوئی دربان مقرر نہ کیا تھا، نہ ہی دروازہ بند فرماتے، ہر شخص سے ملاقات فرماتے، کھردرا سادہ لباس پہنتے، سادہ کھانا تناول فرماتے، کھانے کے بعد اپنی مبارک انگلیوں کو چاٹ لیتے، گردن مبارکہ جھکی رہتی، اپنے نعلین مبارکین اپنے مبارک ہاتھوں سے خود گانٹتے، کنویں کے ڈول کو بھی درست فرما لیا کرتے، اپنا لباس مبارک خود ہی سی لیا کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل خانہ میں سے جو کوئی بھی پکارتا، جواب میں ہمیشہ فرماتے لبیک۔ جب کوئی پکارے جواباً کیا کہنا سنت ہے؟ دوہرا لیجیے، یاد ہو جائے گا آپ کو، لبیک۔ کیا بات ہے؟ آتا ہوں، یہ نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے نرمی فرماتے، ہر وقت مسکراتے، صحابہ کی محفل میں پاؤں مبارک نہ پھیلاتے، ذاتی کام خود انجام دیتے، کبھی کبھی کاشانہ اقدس کی صفائی بھی فرما لیتے۔ گھر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑو بھی دے لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اونٹ کے گھٹنے باندھتے، اونٹنی کو چارہ ڈالتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بسا اوقات آٹا بھی گوندھ لیتے، بازار سے اپنا سودا سلب خود اٹھا لاتے۔